تاج محل محبت کی ایک لازوال نشانی۔ دوستوں، محبت کی داستانیں تو ہم نے بہت سنی ہیں، لیکن کچھ محبت کی کہانیاں اتنی لازوال ہوتی ہیں کہ وہ پتھر میں بھی اپنا عکس چھوڑ جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک داستان کا نام ہے تاج محل، ایک ایسی عمارت جو نہ صرف مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کی علامت ہے، بلکہ ایک شوہر کی اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کی گواہی بھی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاج محل کی مکمل تاریخ، اس کی تعمیر، اس سے جڑی کہانیاں اور کچھ حیرت انگیز راز بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سن 1607 کی بات ہے، جب مغل شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہاں کہلایا، اپنی سوتیلی ماں نور جہاں کے بھائی کی بیٹی ارجمند بانو بیگم سے ملا۔ پہلی ہی نظر میں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور کچھ ہی سال بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شہزادہ خرم نے اپنی بیوی کا نام ممتاز محل رکھ دیا، جس کا مطلب تھا محل کی سب سے چمکدار جواہر۔ شاہجہاں اور ممتاز محل کی محبت مغل دربار میں ایک مثال بن گئی۔ ممتاز محل ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی، چاہے جنگ ہو یا محل کی زندگی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1631 میں جب ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، وہ شدید بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ شاہجہاں کو یہ صدمہ ایسا لگا جیسے زندگی کا رنگ ہی ماند پڑ گیا ہو۔ ممتاز محل کی آخری خواہش تھی کہ شاہجہاں ان کی یاد میں ایک ایسی نشانی بنوائے جو ہمیشہ محبت کی علامت بنی رہے۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہجہاں نے تاج محل کی تعمیر کا اعلان کیا۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور تقریباً 22 سال میں مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں 20,000 مزدور، سنگ تراش، معمار، خطاط اور مختلف ممالک کے کاریگر شامل تھے۔ اس کا بنیادی ڈیزائن ایک فارسی معمار استاد احمد لاہوری نے تیار کیا۔ پتھر اور جواہرات کی اگر بات کریں تو تاج محل کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دنیا بھر سے قیمتی پتھر منگوائے گئے۔ سفید سنگ مرمر راجستھان سے آیا، فیروزے تبت سے لائے گئے، نیلم سری لنکا سے آیا، عقیق یمن سے منگوایا گیا۔ تاج محل کا طرز تعمیر اسلامی، فارسی اور ہندوستانی آرکیٹیکچر کا حسین امتزاج ہے۔ قرآن کی آیات کو دیواروں پر لکھنے کے لیے بہترین خطاطوں کو بلایا گیا، جن میں امانت خان شیرازی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 5 کروڑ روپے اس دور کے مطابق خرچ ہوئے، جو آج کے حساب سے کئی اربوں روپے بنتے ہیں۔ ایک مشہور کہانی ہے کہ جب تاج محل مکمل ہوا تو شاہجہاں نے اس کے معماروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی عمارت نہ بنا سکے، لیکن مورخین اس بات کو محض افواہ قرار دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے دریائے یمنا کے دوسرے کنارے سیاہ رنگ کا ایک تاج محل بنوانے کا ارادہ کیا تھا، جہاں انہیں دفن کیا جانا تھا، لیکن ان کے بیٹے اورنگزیب نے انہیں قید کر دیا اور یہ منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ تاج محل کا رنگ کیوں بدلتا ہے؟ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ تاج محل دن کے مختلف اوقات میں الگ الگ رنگ کا نظر آتا ہے۔ صبح کے وقت گلابی لگتا ہے، دوپہر میں چمکدار سفید ہوتا ہے، شام کو سنہری دکھائی دیتا ہے، چاندنی رات میں چمکتا ہے۔ یہ سب کچھ سنگ مرمر اور روشنی کے انعکاس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری سال آگرہ کے قلعے میں قید میں گزارے۔ وہاں سے وہ روز دریا یمنا کے پار تاج محل کو دیکھتے اور ممتاز محل کو یاد کرتے۔ 1666 میں شاہ جہاں کا انتقال ہوا اور انہیں ممتاز محل کے ساتھ تاج محل میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی دونوں کی قبریں تاج محل کے اندر موجود ہیں، جہاں لاکھوں لوگ ہر سال عقیدت سے آتے ہیں۔ دوستوں، تاج محل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ایسی محبت کی داستان ہے جسے وقت بھی مٹا نہیں سکا۔ 1983 میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا اور آج اسے دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج تاج محل کو ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم تاریخی ورثے کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ صرف بھارت کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی مشترکہ ثقافتی میراث ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید تاریخی کہانیوں کے لیے ہمیں فالو کریں۔ اللہ حافظ۔